السلام علیکم، میرا نام ہے فیاض۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ بہت ساری دعائیں، نیک تمنائیں آپ لوگوں کے لیے۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایک بادشاہ کا مشہور واقعہ، جس میں ایک بادشاہ ہے، ایک سپاہی ہے اور ایک وزیر ہے۔ سپاہی اور وزیر دو کردار ہیں۔ ان کردار کے بارے میں ہم دیکھیں گے ویڈیو میں کہ یہ دو کردار کون سے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ واقعہ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بادشاہ کو عوام کی طرف سے بہت سارے خطوط موصول ہو رہے ہوتے ہیں کہ عوام کے مالی حالات بہت خراب ہیں اور بادشاہ عوام کے لیے کوئی اقدامات کریں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کرے۔ تو ایک دن بادشاہ اپنے ایک وزیر کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ وہ بازار میں جائے گا، لوگوں سے ملے گا، لوگوں کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا، ان کے حالات دیکھے گا اور شام میں آگے بادشاہ کو بتائے گا۔ تو اسی طرح ایک دن بادشاہ ایک وزیر کو بھیجتا ہے۔ وزیر بادشاہ کے حکم کے مطابق بازار میں جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لوگوں کے معاملات دیکھتا ہے۔ شام میں آ کے بادشاہ کو بتاتا ہے کہ بادشاہ صاحب، حالات تو بہت اچھے ہیں، حالات بہت سازگار ہیں، لوگ بہت خوشحال ہیں، بڑا اچھا کاروبار ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو بادشاہ بڑا مطمئن ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، اسے سکون محسوس نہیں ہوتا وزیر کی بات سن کے۔ پھر وہ اگلے دن یہی کام کے لیے ایک سپاہی کو بھیجتا ہے۔ سپاہی کو بھی یہی حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے بازار میں جانا ہے، لوگوں کے حالات دیکھنے ہیں، لوگوں کے ساتھ میل جل کرنا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے اور شام میں آ کے لوگوں کے حالات بادشاہ کو آگے بتانے ہیں۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق اگلے روز سپاہی جاتا ہے بازار میں، وہ لوگوں کے ساتھ کھاتا ہے، میل جل کرتا ہے اور شام میں آگے بادشاہ کو بتاتا ہے کہ بادشاہ صاحب، لوگ بدحالی کا شکار ہیں، لوگ غربت کا شکار ہیں، بازار میں کام نہیں ہے۔ بادشاہ سپاہی کی یہ بات سن کر بڑا حیران ہوتا ہے۔ ایک دن پہلے اسی بازار میں بادشاہ نے وزیر کو بھیجا ہوتا ہے اور وزیر آگے بادشاہ کو بتاتا ہے کہ خوشحالی ہے، لوگ خوشحال ہیں، معاملاتی زندگی بہت بہتر ہیں۔ اور ایک دن بعد اسی بازار میں جب بادشاہ سپاہی کو بھیجتا ہے تو سپاہی آگے بتاتا ہے کہ بدحالی ہے، لوگ غربت سے مر رہے ہیں، پریشانی ہے، لوگوں کی زندگیاں بہت مشکل ہو گئی ہیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ اسے دو قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ اب وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ وہ کس کی بات مانے، وہ وزیر کی بات مانے یا وہ سپاہی کی بات مانے۔ بادشاہ کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو اس کشمکش میں بادشاہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ بازار میں جاؤ اور کسی دانا شخص کو میرے دربار میں لاؤ۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق سپاہی جاتے ہیں اور بازار میں پوچھتے ہیں کہ کوئی دانا شخص اس علاقے میں اگر ہے تو بادشاہ نے اس کو اپنے دربار میں بلایا ہے۔ تو یوں ایک شخص کا پتہ لگتا ہے۔ اس شخص کو جب بادشاہ کے دربار میں لے جایا جاتا ہے، بادشاہ جب اسے اپنا سارا مسئلہ بتاتا ہے تو وہ مسکراتا ہے۔ دیکھیں، اس کہانی میں جو دو کردار بتائے ہیں، ایک وزیر وہ کردار بتایا گیا ہے، ایسے لوگ جن کے معاملاتی زندگی بہت اچھے ہوتے ہیں یا جن کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، انہیں تو سب کچھ اچھا ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ اور سپاہی وہ کردار بتایا گیا ہے، وہ لوگ جن کی ضروریات نہیں پوری ہوتی، جیسا کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ سپاہیوں کی زندگی محلوں میں بادشاہوں کے دور میں اتنی عالیشان نہیں ہوتی جتنا کہ وزیروں کی۔ تو سپاہی ایک عام طبقہ بتایا گیا ہے جن کے حالات اچھے نہیں ہوتے، جن کے روزگار کے ذرائع محدود ہوتے ہیں یا جن کی ضروریات پوری نہیں ہو۔ تو دانا شخص بتاتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جب وزیر کو بھیجا تھا، وزیروں کی تنخواہیں اچھی ہوتی ہیں، وزیروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے جب آپ کا وزیر گیا، اس نے کھانا بھی کھایا، لوگوں کے ساتھ بیٹھا، لیکن اس کو لوگوں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ کیونکہ اس کی اپنی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ نے وزیر کی جگہ اگلے دن سپاہی کو بھیجا، سپاہی جس کی تنخواہ بھی کم ہوتی ہے، جس کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، جب وہ لوگوں میں گیا، لوگوں کے ساتھ اس نے کھانا کھایا، اسے لوگوں کی تکلیفوں کا پتہ لگا۔ وہ اس لیے پتہ لگا کیونکہ وہ خود محدود ضروریات کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کی ہر ضروریات پوری نہیں ہوتی، خود اس کی آمدن کم ہوتی ہے۔ تو اس ویڈیو سے جو اخلاقی سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ تھوڑا میل جول رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہیے، ان کے ساتھ کھانا پینا چاہیے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو
کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر تو ان کی زندگیوں میں پریشانیاں تکلیف ہیں اور اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہوئی ہے تو ہمیں ان کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو لائک کریں، مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آج تک کے لیے ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔